الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 مضمون ہے ہمارے پاس تاریخ، باب نمبر 3، جس کا نام ہے عہد مغلیہ میں سماجی اور ثقافتی حالات، یعنی مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی اور ثقافتی حالات کیسے تھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغل نظام تعلیم کے اہم خد و خال، یعنی مغل طریقۂ تعلیم کی اہم خصوصیات کون کون سی تھی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مغل دور میں تعلیمی ترقی کو بھی مد نظر رکھا گیا، یعنی پیش نظر رکھا گیا۔ مغل حکمرانوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ بابر نے دہلی میں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں فلکیات یعنی آسمان سے متعلق علم، ریاضی یعنی میتھس، جغرافیہ وہ علم جو سطح زمین، اس کی آبادی، نباتات، حیوانات اور طبی تقسیم کے حالات بتائے، اور دینیات یعنی مذہبی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہمایوں نے دہلی میں ایک بڑا مدرسہ قائم کیا۔ اکبر اگرچہ خود ان پڑھ تھا، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تعلیمی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا۔ اکبر نے تعلیم میں دورس اصلاحات نافذ کیے، یعنی بلند خیال، مثبت تبدیلیاں تعلیم میں لائی گئی۔ اکبر کے دور میں آپ نے کورس میں نئے مضامین مثلاً ہندوستانی فلسفہ، اخلاقیات، گھریلو سائنس، زراعت، مطالعہ حکومت، طبی سائنس یعنی طب سے متعلق سائنس اور سنسکرت ادب وغیرہ شامل کیے۔ تعلیم میں تربیت پر بہت زور دیا گیا۔ ایسا طریقۂ تدریس یعنی تعلیم کا ایسا طریقہ رائج کیا گیا جس میں بغیر استاد کے بھی طالب علم سیکھ سکتا تھا۔ استاد کے لیے بھی پڑھائی کرتے وقت رہنما اصول متعین کیے گئے، یعنی مقرر کیے گئے۔ مذاہب کے درمیان رواداری کی فروغ کے لیے ترجمہ کرنے کا ایک مرکز قائم کیا گیا۔ کئی سنسکرت کتب کو یعنی کتابوں کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ عربی زبان کے مذہب، تصوف یعنی ذکر و اذکار اور وظائف کے ذریعے خدا تک رسائی اور اصول فقہ یعنی اسلامک لا کا ترجمہ کیا گیا۔ آپ نے فتح پور سیکری، آگرہ اور دیگر شہروں میں کالج قائم کیے۔ جہانگیر اور شاہ جہان نے بھی مدرسے قائم کیے۔ شاہی خاندان کے خواتین کے لیے گھروں میں درس و تدریس یعنی پڑھائی وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہندو پاک میں تعلیم حاصل کرنے کے رجحان نے جڑ پکڑ لی، یعنی تعلیم نے توجہ پکڑ لی، ہر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مغلوں کے قائم کردہ اداروں کو وسعت دی گئی، یعنی بڑھایا گیا، اور ہندوستانیوں میں حصول تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے کا رواج عام ہوا۔ عمومی طور پر مغل دور میں تعلیمی ادارے دو طرح کے تھے، یعنی مکتب یعنی درسگاہ یا ابتدائی تعلیم اور ثانوی تعلیم۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے مدارس بھی تھے۔ ہر مسلمان بچے کے لیے مکتب کی حد تک پڑھائی لازمی تھی تاکہ نماز کے لیے قرآن کا کچھ حصہ سیکھا جا سکے۔ ملک میں نصاب یکساں نہیں تھا، یعنی مشترک نہیں تھا۔ مغل خاندان نے 1526 سے لے کر 1857 تک ہند و پاک پر حکمرانی کی۔ ظاہر ہے کہ اتنی لمبی دور حکومت کے ہندوستان کی تعلیمی میدان پر نمایاں اثرات تھے، یعنی دیکھنے کے قابل اثرات تھے۔ عہد مغلیہ میں تاریخ نویسی میں اہم پیش رفت، یعنی تاریخ لکھنے میں کیا کیا ترقی ہوئی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ مغلیہ دور میں تاریخ نویسی کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی، یعنی سرکاری حمایت حاصل تھی، اس لیے مغلیہ دور میں تاریخ کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ مغل دور کے بادشاہوں نے دربار میں تاریخ نویس رکھے، یعنی تاریخ لکھنے والے ان کے دربار میں موجود ہوتے تھے۔ بابر نے تزک بابری کے نام سے ایک زبردست تاریخ تحریر کی۔ اکبر کے زمانے میں ابو الفضل نے مشہور آئین اکبری اور اکبر نامہ تحریر کیے۔ بدایونی نے منتخب التواریخ تحریر کی۔ اس کے علاوہ کئی کتب یعنی کئی کتابیں تحریر کیے گئے اور کئی کتابوں کے ترجمے لکھے گئے۔ جہانگیر کے دور میں نور جہان کی وجہ سے فارسی ادب کو خوب ترقی حاصل ہوئی۔ جہانگیر نے تزک جہانگیری کے نام سے تاریخ لکھی۔ شاہ جہان کے دور میں عنایت خان کا شاہ جہان نامہ، عبدالحمید لاہوری کا بادشاہ نامہ بہت شہرت کے یعنی بہت ناموری کے حامل ہے۔ اورنگزیب عالمگیر خود ایک عالم بادشاہ تھے۔ مرزا محمد کاظم کا عالمگیر نامہ اور خود بادشاہ کا فتاوی عالمگیری قانون کی ایک اہم دستاویز ہے۔
یعنی قانون کی ایک اہم حیثیت رکھتی ہے قانونی لحاظ سے۔ مغلوں کا مرکزی و صوبائی نظام حکومت، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مرکزی نظام۔ مرکزی نظام حکومت میں اختیارات کا اصل مالک مغل بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کی مدد کے لیے کئی وزراء مقرر کیے جاتے تھے، یعنی کئی وزیر مقرر کیے جاتے تھے۔ وکیل بادشاہ کا نائب ہوا کرتا تھا، وہ بادشاہ اور تمام سرکار کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ وکیل کے اختیارات کا انحصار، یعنی وکیل کے جتنے بھی اختیارات تھے وہ بادشاہ کے اختیارات پر منحصر ہوتے تھے، بادشاہ کے اختیارات اور عمر پہ منحصر ہوتے تھے۔ اگر بادشاہ کم سن ہوتا، یعنی اگر بادشاہ کم عمر ہوتا، چھوٹا ہوتا، تو وکیل کے لامحدود اختیارات ہوتے، یعنی بہت زیادہ اختیارات ہوتے۔ اگر بادشاہ بالغ اور با اختیار ہوتا، یعنی اس کے پاس اختیارات ہوتے، تو وکیل کا عہدہ ایک علامتی عہدہ رہ جاتا، یعنی صرف ایک عہدہ رہ جاتا، اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں رہتے۔ پھر مثال کے طور پر جب اکبر کو بچپن میں بادشاہ بنایا گیا تو اس کے وکیل بیرم خان کو بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے، لیکن جب اکبر بڑا اور با اختیار بادشاہ بنا تو بیرم خان کے اختیارات برائے نام رہ گئے۔ دیوان اہم وزیر ہوا کرتا تھا جو خزانے کا وزیر تھا، وہ نظم و نسق یعنی سرکاری امور کا عمومی یعنی عام نگران ہوا کرتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے کئی اور وزراء کام کیا کرتے تھے، جن میں مندرجہ ذیل 4 اہم تھے۔ فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے دیوان، دوسرے نمبر پہ ہے میر بخشی، تیسرے نمبر پر ہے میر سمن، فورتھ نمبر پہ ہے صدر الصدور۔ دیوان وزیر خزانہ یا مالیات ہوا کرتا تھا، میر بخشی وزیر دفاع تھا اور منصبداری نظام کا نگران بھی تھا۔ میر ساما یا خان ساما سامان کی فراہمی اور صنعت کا وزیر تھا اور شاہی ضروریات کی تکمیل کا ذمہ دار تھا۔ صدر الصدور وزیر مذہبی امور و انصاف تھا۔ صوبائی نظام میں کیا کیا چیزیں شامل تھی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ صوبائی نظم و نسق یعنی صوبائی جتنے بھی سرکاری امور ہے اس کے لیے مملکت کو یعنی پورے ملک کو کئی صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اکبر کے زمانے میں صوبوں کی تعداد 15 تھی، جبکہ اورنگزیب کے زمانے میں یہ تعداد 21 تک پہنچ گئی۔ ہر صوبے کا ایک گورنر ہوا کرتا تھا جسے اکبر کے زمانے میں سپاہی سالار کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اسے صوبیدار یا نظام کہا گیا۔ اس کا تقرر یعنی اس کا انتخاب اور برطرفی یعنی معزولی بادشاہ کے اختیار میں تھی۔ گورنر کی مدد کے لیے وزراء مقرر کیے جاتے تھے۔ ہر صوبے کو سرکار میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہر سرکار میں کئی پرگنے یعنی کئی ضلع ہوا کرتے تھے۔ پرگنے کے سربراہ کو شکدار تحصیلدار کو بھی کہا جاتا ہے یا امیر کہا جاتا تھا۔ مشقی سوالات پہ آتے ہیں۔ فرسٹ سوال ہے ہمارے پاس، صحیح پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا نشان لگائے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہندوستان میں ذہنی بیداری کا آغاز اصلاحی تحریکوں سے ہوا، یہ آپ کا صحیح ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا، یہ بھی آپ کے پاس صحیح ہے۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس بھکتی تحریک نے ہندوؤں کی سوچ میں وسعت پیدا کی، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس گرو نانک سکھ تحریک کے بانی تھے، یہ بھی ہمارے پاس صحیح ہے۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس سکھوں کی اکثریت مغربی پنجاب میں ہے، یہ غلط ہے۔ کالم الف کو کالم بی سے ملائے، یہ بھی ہمارے پاس کویسچن ہے۔ کالم الف کو کالم بی سے ملانا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے شیخ احمد سرہندی، یہ مجدد الف ثانی کے ساتھ ملانا ہے۔ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے افغانستان سے ملانا ہے۔ ننکانہ یہ گرو نانک سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے گرو نانک سے ملانا ہے۔ بدایونی منتخب التواریخ سے ملانا ہے۔ اکبر کو دین الہی سے ملانا ہے۔ جگن ناتھ کو موسیقار سے ملانا ہے۔
خالی جگہوں کو پر کرے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اورنگزیب نے تیغ بہادر کو 1675 میں سزائے موت دی۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء ایک اچھی شاعرہ تھی۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس جہانگیر کا مقبرہ نور جہان نے شاہدرہ لاہور کے قریب دریائے راوی کے کنارے بنوایا۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس میاں تانسین اکبر کا عالمی شہرت یافتہ موسیقار تھا۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس مرزا عبد القادر بیدل مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کا عظیم شاعر تھا۔ اس سے ریلیٹڈ کویسچن آپ نے اپنے کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ ہمارے پاس سوال ہے عہد مغلیہ میں تاریخ نویسی پر نوٹ لکھ کے۔ آنسر ہے ہمارے پاس عہد مغلیہ میں تاریخ نویسی کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ مغل دور میں بادشاہوں نے دربار میں تاریخ نویس رکھے۔ بادشاہ خود بھی تاریخی کتابیں لکھتے تھے۔ تزکے بابری، آئین اکبری اور فتاوی عالمگیری اس دور کی مشہور کتابیں ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس مغلیہ دور میں پڑھائے جانے والے اہم مضامین کے نام لکھے۔ آنسر ہے ہمارے پاس مغل دور میں جو مضامین پڑھائے جاتے تھے ان میں فلکیات، ریاضی، جغرافیہ، دینیات و فلسفہ، اخلاقیات، زراعت، مطالعہ حکومت، طبی سائنس، سنسکرت ادب شامل ہے۔ سوال ہے ہمارے پاس مغل نظام تعلیم کے اہم خد و خال بیان کرے۔ جواب ہے ہمارے پاس مغل نظام تعلیم، یہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ مغل نظام تعلیم میں تربیت پر بہت زور دیا گیا۔ استاد کے لیے بھی پڑھاتے وقت رہنما اصول متعین کیے گئے۔ خواتین کی تعلیم، یہ بھی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ خواتین کے لیے گھروں میں درس و تدریس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تعلیم کے مدارج، یہ بھی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ مغلیہ دور میں تعلیمی ادارے 2 طرح کے تھے، ابتدائی تعلیم اور ثانوی تعلیم۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے مدارس بھی تھے۔ سوال ہے ہمارے پاس عہد مغلیہ کے مرکزی اور صوبائی نظام حکومت پر جامعہ نوٹ لکھ کے، یہ آپ کے پاس کویسچن ہے۔ آنسر ہے اس کا مغلوں کا مرکزی اور صوبائی نظام حکومت، یہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ مرکزی نظام، یہ بھی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ مرکزی نظام حکومت میں اختیارات کا مالک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کی مدد کے لیے وزیر مقرر کیے جاتے تھے۔ وکیل بادشاہ کا نائب ہوا کرتا تھا۔ وزارت کے اہم شعبہ مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1 ہے دیوان، یعنی وزیر خزانہ میر بخشی، وزارت دفاع میر سمن سامان کی فراہمی کا وزیر صدر الصدور، وزارت مذہبی امور، صوبائی نظام، یہ بھی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ صوبائی نظم و نسق کے لیے ملک کو کئی صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر صوبے کا گورنر ہوا کرتا تھا۔ گورنر کی مدد کے لیے وزراء مقرر کیے جاتے تھے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت